العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. آج 8ویں پارے کے 3 حصے ہم نے سماعت کیے ہیں. ایک حصہ رہ گیا. تقریباً 8 پارے ہمارے مکمل ہو چکے ہیں. آج ہم سورہ انعام کے بارے میں سماعت کریں گے. انعام عربی میں مویشیوں کو کہتے ہیں. مویشیوں کو عربی میں کہتے ہیں جانوروں کو انعام. اس سورت کا یہ نام رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ اس سورت کی آیت 136 اور 138 کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ان جانوروں کا ذکر کیا کہ جو مشرک لوگ اپنے بتوں کے نام لگا دیتے تھے اور بتوں کے نام پہ ذبح کرتے تھے. اس وجہ سے اس سورت کا نام سورہ انعام ہوا. اس میں اللہ تبارک و تعالی نے شروع میں فرمایا کہ موت کا وقت مقرر ہے. زندگی بھی رب دیتا ہے, موت بھی اللہ دیتا ہے, اور اللہ تبارک و تعالی نے ہر چیز کا ایک وقت مقرر فرمایا ہے. لیکن ہمیں نہیں پتا. اللہ کو پتا ہے, اللہ کے علم میں ہے, لیکن ہمیں نہیں پتا. ہمیں کیوں نہیں بتایا گیا؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ جب بندے کو پتا چل جائے کہ میری موت فلاں سن میں فلاں دن ہوگی تو بندہ اپنے رب سے غافل ہو جائے گا. ابھی ہمیں پتا ہے کہ موت اچانک آئے گی ہمارے علم کے مطابق, پھر بھی ہم اتنے اپنے رب سے غافل ہیں. لیکن جب پتا چل جائے تو پھر کیا ہوگا؟ اس کو اس مثال سے سمجھیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک امتی, پہلے کے لوگوں کی بڑی عمریں ہوتی تھی. کتنی عمریں؟ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس ایک عورت آتی ہے اور آ کے کہتی ہے, اے اللہ کے نبی, میرے بچے بڑی تھوڑی عمر میں مر جاتے ہیں, آپ اللہ سے دعا کریں اللہ ان کی عمر کو بڑھائے. پوچھا کہ تیرے بچوں کی کتنی عمر ہوتی ہے؟ اس نے عرض کیا کہ 300 سال. تھوڑی عمر ہے؟ یعنی اس ٹائم عمر کیا 1000 سال, 1200 سال. خود نوح علیہ السلام کی عمر 1600 سال ہے, جس میں سے 950 سال تو آپ نے تبلیغ فرمائی ہے. 1600 سال کا تھوڑی عمر ہوتی ہے. دعا کریں عمر زیادہ ہوا کرے. تو حضرت نوح نے فرمایا 300 سال. آخری نبی کے امتیوں کی ایوریج عمر ہی 60 سے 70 سال کے درمیان ہوا کرے گی. 300 سال تو بہت زیادہ ہیں. اب اس عورت نے بات کیا کری؟ اس نے کہا اچھا. وہ حیران ہو گئی, ششدر رہ گئی. اس نے کہا اگر میری اتنی عمر ہو تو میں سجدے سے ساری نہ اٹھاؤں. 60 سال یہ تو بہت تھوڑی عمر ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک امتی جسے بتایا گیا تیری 1000 سال عمر ہے, اللہ کے نبی کے ذریعے بتا دیا گیا. اب وہ بڑا نیک پارسا, شیطان نے اسے کہا تیری 1000 سال عمر ہے, تو اتنی عبادت کرتا ہے, دنیا کی لذتیں بھی چکھ. 1000 سال عمر ہے, 900 سال تو عیاشی کر, اور آخر جو سال بچے گا 100 سال بچیں گے اس میں عبادت کر لینا. اب اس نے جو نیکیاں وہ چھوڑ کے گناہوں کی طرف عیاشی میں لگ گیا. 900 سال گزر گئے.
اسی حالت میں اب آخری 100 سال رہتا ہے. وہ آیا تو شیطان نے اسے کہا اب بھی پورے 100 سال ہیں، تم 90 سال گناہ کرو، آخری 10 سال میں توبہ کر لینا. اب آخری 10 سال بھی آ گئے. یہ ہے لمبی امید. بندہ کہتا ہے میں عمرے پہ جاؤں گا تو نیک ہو جاؤں گا، شادی کے بعد نیک ہو جاؤں گا، ابھی تو جوانی ہے، بوڑھا ہوں گا تو نیک ہو جاؤں گا. تو مختلف ہیلے بہانے ہمیں پتہ ہے کہ یہ شیطان ہمارے ذہن میں ڈالتا ہے. ابھی تو عمر ہی کیا ہے، والدین بھی کہتے ہیں ابھی عمر ہی کیا ہے، تم اتنے نمازی اور پرہیزگار ہو، ابھی تو تمہارے کھیلنے کودنے کی عمر ہے. آخری 10 سال آ گئے. شیطان نے کہا ابھی 10 سال ہیں، تم 9 سال گناہ کرو، 1 سال جب رہ جائے گا توبہ کر لینا. آخر 1 سال بھی آ گیا. شیطان نے کہا، ذہن میں وسوسہ ڈالا کہ ابھی 365 دن کا سال ہوتا ہے، تم 364 دن گناہ کرو، آخری جو 1 دن ہے اس میں توبہ کر لینا. آخری دن بھی آ گیا. پھر بھی شیطان نے کہا ابھی 24 گھنٹے ہیں. ابھی کیا 24 گھنٹے 23 گھنٹے گناہ کرو. ایک میں ایسی گناہوں کی لت پڑی تھی، ایسی گناہوں کی عادت پڑی تھی کہ موت آ گئی لیکن اس بندے نے توبہ نہیں کی. بندے کو عمر جتنی بھی ملے بتایا نہیں گیا تم نے اس وقت مرنا ہے. وجہ کیا ہے کہ بندہ اپنے رب سے کہیں غافل نہ ہو جائے. اسے کیا پتا سویا ہوں اٹھوں گا بھی کہ نہیں، صبح میں کروں گا بھی کہ نہیں، یہ بندے کو نہیں پتا. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ہاں مرنے کا وقت مقرر ہے. اللہ نے اس کے اندر اپنی قدرت کی بہت سی چیزوں کا ذکر فرمایا کہ اللہ دن بھی لے کے آتا ہے، رات بھی لے کے آتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ بے جان چیز سے جاندار کو پیدا کرتا ہے. انڈے سے اللہ تبارک و تعالیٰ جاندار نکال دیتا ہے. جاندار چیز سے بے جان انڈا پیدا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ مختلف قسم کے پھل پیدا کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ عظیم نشانیاں، اتنا کچھ گنتی کرایا. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی توحید کو ذکر کیا کہ مسلمان کا سب سے مین اور بنیادی اثاثہ توحید ہے، اللہ کی وحدانیت کو ماننا. آپ جب معاشرے میں نظر دوڑاتے ہیں اللہ کے نبی حضرت ابراہیم، تو لوگ کوئی بتوں کی پوجا کرتا ہے، کوئی سورج کی، کوئی چاند کی، کوئی ستاروں کی. آپ نے کس انداز سے سمجھایا لوگوں کو؟ جب ستارے دیکھے تو لوگوں سے فرمانے لگے ان کے مجمع میں، تم ان کی پوجا کرتے ہو، انہیں رب مانتے ہو. جب ستارے ڈوب گئے فرمایا میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا، میرا رب تو وہ ہے جو ان چیزوں کو بھی پیدا کرتا ہے. چاند آیا فرمایا اسے پوجتے ہو. سورج کو دیکھ کے فرمایا کیا تم اسے کہتے ہو کہ یہ رب ہے؟ میرا رب وہ ہے کہ جس پہ کوئی آنچ نہیں، یہ گھٹتے ہیں، بڑھتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، ڈوب جاتے ہیں، نکلتے ہیں، لیکن میرا رب وہ ہے کہ جس پہ کسی کا کوئی حکم نہیں چلتا ہے، اس کی وحدانیت قائم ہے. اس انداز سے آپ نے تبلیغ فرمائی. آپ کا چچا جس کا اس آیت میں ذکر ہوا 7ویں پارے سورہ نام میں، آزر، حضرت ابراہیم کے والد کا نام ہے تاریخ، اور آپ کے چچا کا نام ہے آزر. عربی میں چچا کو بھی اب کہا جاتا ہے، ابن. ابو کا لفظ چچا کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے عربی میں. وہ بتوں کا کاروبار کرتا تھا، بت بنا کے بیچتا تھا. ایک دن اس نے بت بنایا اور حضرت ابراہیم کو دے دیا کہ جائیں یہ بت بیچ کے آئیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام بت لے کے بازار میں گئے. دیکھیں کیا جرت ہے اللہ کے نبی کی کہ سارے ہی مشرک ہیں، کوئی اللہ کو نہیں مانتا. بڑے بازار کے اندر کہتے ہیں کون
خریدے گا اس بت کو جو نہ کھا سکتا ہے، نہ پی سکتا ہے، نہ چل سکتا ہے، اس کا کوئی اختیار نہیں، کون اسے خریدے گا؟ پھر سب کے سامنے اسے پانی میں غوطے دیے، کہا دیکھو یہ تو اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا ہے، تم اس کی عبادت کرتے ہو۔ اس انداز سے لوگوں سے آپ نے کلمہ جہاد بلند کیا، حق کا اعلان کیا، اللہ کے نبی حضرت ابراہیم۔ تو یہ وحدانیت ہے، اللہ کی توحید ہے۔ اس کے بعد 8ویں پارے کے شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ عرب کے کافر کہتے ہیں اگر وحی ہمارے سامنے نازل ہو، فرشتہ ہم دیکھیں وحی لے کے آیا ہے، ہمیں یہ معجزات دکھا دیے جائیں، ہم ایمان لے آئیں گے۔ اللہ نے فرمایا یہ فرشتوں کو دیکھ بھی لیں گے تو ایمان نہیں لائیں گے، ان کے نصیب میں ایمان ہے ہی نہیں۔ تو یہاں قسمت اور تقدیر کو آپ سمجھیں، ایسا نہیں ہے کہ جو اللہ نے لکھ دیا ہے وہی ہمیں کرنا ہے، یہ تقدیر کا مطلب نہیں ہے۔ جو اللہ نے لکھا ہے وہ ہم نے کرنا ہے، بلکہ جو ہم کرنے والے تھے اللہ نے اپنے علم سے وہ لکھا ہے۔ اللہ کو پتا تھا یہ بندہ پیدا ہوگا، یہ کام کرے گا، اللہ جانتا تھا، وہ تقدیر میں لکھ دیا گیا۔ ہمیں اللہ نے مجبور پیدا نہیں کیا کہ ہم اب مجبور ہو گئے کہ جو لکھ دیا وہی کرنا ہے، بلکہ ہم جو کرنے والے تھے۔ اس کا اگزامپل اگر میں دوں کہ ایک بندہ وہ کسی کو کہتا ہے کل 2 بجے ہم میٹنگ کریں گے، اب اس نے اپنے سیکٹری کو یہ ٹائم لکھوا دیا ہے کہ 2 بجے میٹنگ ہوگی۔ اب کل وہ یہ کام کرنے والا تھا، اس نے لکھوا دیا، اب کل جب 2 بجیں گے تو کیا یہ مجبور ہے کہ 2 بجے میٹنگ کرے ہی کرے؟ مینرز الگ ہیں بھئی، اخلاقی بات الگ ہے کہ اس نے جو کمٹمنٹ کی ہے وہ پورا کرے، لیکن یہ مجبور نہیں ہے کسی کا، چاہے تو 2 کی بجائے 3 پہ میٹنگ کرے، چاہے نہ کرے۔ اللہ نے انسان کو مجبور پیدا نہیں کیا، اللہ نے اس کے سامنے ہدایت کا راستہ اور گمراہی کے راستے دونوں رکھے ہیں۔ لیکن نصیب کی بات ہے کہ اگر ڈاکٹر بھی ہو، دنیا کا سمجھدار آدمی ہو، وہ بھی بت کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہے، اسے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کی تھیوری یہ اسے بتا ہی نہیں رہی کہ یہ بت مجھے کچھ نہیں دے سکتا، یہ تو اپنے اوپر سے مکھی نہیں اڑا سکتا، یہ مجھے کیا دے گا۔ ادھر ڈاکٹر کو سمجھ نہیں آ رہی، ادھر ہمارا چھوٹا سا بچہ ہے، اسے پتا ہے جو بھی دینا ہے وہ رب نے دینا ہے۔ اس کو کہتے ہیں ہدایت۔ اللہ ہدایت کا نور جسے دے دے، یہ ہدایت ہے۔ اللہ نے سورہ انعام کے اینڈ پہ فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو اللہ کی بارگاہ میں نیکی لے کے آئے گا اللہ ایک نیکی پہ 10 گنا ثواب عطا فرمائے گا۔ لیکن اللہ کی بارگاہ میں جو گناہ لایا، گناہ ایک ہے تو بدلہ بھی ایک ہی گناہ کا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی بندوں پہ ظلم نہیں فرمائے گا۔ یہ رب کی رحمت ہے کہ نیکی کرے تو کئی گنا ثواب دیا جاتا ہے۔ فرمایا اس سورہ کے اینڈ میں کہ ایک جان کا بوجھ دوسری جان پہ نہیں ڈالا جائے گا۔ گناہ جاریہ ایک الگ چیز ہے کہ بھائی ایک بندے نے ایک گانا فیس بک پہ اپلوڈ کر دیا، خود مر گیا، اور وہ جہاں 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 وائرل ہوتا رہے گا، یہ گناہ جاریہ ہے۔ کسی بندے نے دوسرے کو غلط بات کہی، اب وہ جب تک چلتی رہے گی گناہ جاریہ ہے۔ کسی پہ الزام لگایا، جب تک چلتا رہے گا گناہ جاریہ ہے۔ یہ گناہ جاریہ وہ کہ بندہ چلا جائے گا گناہ نہیں مٹے گا، یہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ ایسی ہر چیز سے بچنا ہے۔ ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم کسی کے بارے میں برا سوچیں؟ ہمیں کسی نے کوئی مکلف تھوڑی کیا ہے کہ ہمیں ہر ایک کے بارے میں نکتہ چینی نکالنی ہے۔ بھائی
عجیب ہی بات کرنی ہے، ہمیں اپنے بارے میں سوچنا ہے، مجھے اپنی اصلاح کرنی ہے، اپنا خود کو سنوارنا ہے، اپنے آپ کو بچانا ہے اور دوسروں کو بچانا ہے، نہ کہ خود کو پھنسانا ہے اور دوسروں کو۔ بات یہ ہے کہ پتھر مارنا سنت نہیں ہے، پتھر کھانا سنت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سچا مسلمان بننے کی توفیق